ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم نبوت کے اوپر حضور علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ماتحت قیامت تک اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مردود ہے، وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ رب اکبر کی قسم، ہم اپنی جانیں تو پیش کر دیں گے لیکن کسی جھوٹے نبی کو نہیں مانیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا، بلکہ حضور علیہ السلام کے نے اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک لشکر کو روانہ کیا۔ مسیلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف اس کے خلاف لشکر بھیجا اور اس لشکر کے جو امیر بنایا وہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ فرمایا جب یہ لشکر روانہ ہوا، ابھی یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا ہی تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ اکبر بڑی عجیب صورتحال بنی۔ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام دنیا سے انتقال فرما گئے، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے حال سے بے حال ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرد قلندر بھی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا حضور علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں تو میں عمر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، آج ہم دیکھیں کوئی بہت بڑا اللہ والا، کوئی بہت بڑا عظیم انسان جو اللہ کا بہت قریب بندہ ہو، اگر وہ اس دنیا سے جائے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان کو ہوش تک نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ تصور کریں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقامت عطا فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے لوگو، اگر تم اللہ کو اپنا خدا مانتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی پرستش کرتے ہو تو اللہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ فرمایا اللہ پاک زندہ ہے، موجود ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین زندہ تھے، زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ اپنی زبان سے کہو کون زندہ ہے؟ بلند آواز سے کہو کون زندہ ہے؟ کون زندہ رہے گا؟ کون باقی ہے؟ زور سے کہو کون باقی ہے؟ اللہ۔ کون باقی رہے گا؟ اللہ باقی رہے گا۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، وہ انتقال فرما چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، میرے اللہ اب بھی زندہ حی قیوم ہیں، موجود ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سینے تار پر یوں زور سے ہاتھ مارا. فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا تو جب مسلمان نہیں تھا اس وقت تو بڑا بہادر تھا, تو بڑا جری تھا, آج تو اسلام کے اندر آ کر کیسے اتنا بزدل ہو گیا؟ بڑے عجیب حالات تھے. فرمایا ادھر سے مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا تھا, دجال جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا. اب بہت سارے لوگ اس کو ماننے بھی لگے, بہت سارے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مرتد ہونے لگے. بڑی عجیب صورتحال تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, آپ اس طرح کریں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نوجوان صحابی ہیں, آپ ان کو امیر مقرر کر کے نہ بھیجیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو میرے پیغمبر نے امیر بنایا صدیق اکبر اس کو عمارت سے نہیں ہٹا سکتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا, کوئی مرتد ہو گیا, کسی نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف بغاوت شروع کر دی. فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کر دیے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے لشکر روانہ کیے, مدینہ منورہ میں کوئی نہیں بچا. صحابہ نے عرض کیا حضرت ابھی تھوڑا ٹھہر جاتے, ہم تھوڑے مضبوط ہو جاتے, اس کے بعد اتنے لشکر بھیجتے, مدینہ منورہ کو خالی کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا. فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ, فرمایا دین کے اندر کسی قسم کی کمی ہو اور ابو بکر صدیق زندہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر کئی دن تک باجماعت نماز نہیں ہوئی, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ سمجھایا, امت کو یہ پیغام دیا لوگوں خیال کرنا اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں, اگر ختم نبوت کا عقیدہ تمہارے دلوں کے اندر پختہ نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز قبول نہیں, ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں تمہارے روزے قبول نہیں, ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں تمہارے حج قبول نہیں, ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں, رب اکبر کی قسم تمہاری رات کو عبادتیں کرنا بھی منظور نہیں. اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں, مسجد نبوی کے اندر باجماعت نماز پڑھنا بھی اللہ کے ہاں تمہارا قبول نہیں. یہ امت کو سمجھا کے گئے کہ خیال کرنا اگر کل کو کوئی بھی نبوت کا جھوٹا مدعی کھڑا ہو جائے, کوئی مرزائیت کے شکل کے اندر کھڑا ہو جائے, کوئی کانا دجال کھڑا ہو جائے, خیال کرنا کبھی بھی کسی بھی مرزائی کے ساتھ کاروبار اور تجارت نہ کرنا, کبھی کسی مرزائی کے ساتھ دل کے اندر محبت نہ رکھنا, کبھی بھی کسی مرزائی کے ساتھ کاروبار اکٹھے نہ کرنا, کبھی کسی مرزائی کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا. رب اکبر کی قسم اگر تو تہجد گزار ہے, اگر تو رات کا شب بیدار ہے, اگر تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اگر تو روزانہ نماز با جماعت پڑھتا ہے, اگر تو زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے, اگر تو ہر سال حج کرتا ہے, اگر تو ہر سال عمرہ کرتا ہے, اگر تو سارے کے سارے دین کے کاموں میں سب سے آگے رہتا ہے, لیکن کسی مرزائی کی جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے, حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے, اگر اس کے لیے تیرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی محبت ہے, اس کے بارے میں تیرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تھوڑی سی الفت ہے, رب اکبر کی قسم یہ تیری ساری کی ساری عبادتیں تیرے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی اور تجھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہاں سمجھایا، فرمایا اگر مسجد نبوی میں نماز نہ ہو کوئی بات نہیں، مسجد نبوی خالی ہو جائے کوئی بات نہیں، مدینہ منورہ میں کوئی آدمی نہ رہے، کوئی مرد باقی نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے صدیق اکبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، فرمایا سب سے زیادہ صحابہ، قراء صحابہ، حفاظ صحابہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے ہوئے 700 قرآن کے قاری صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جتنی بھی اسلام کے اندر جنگیں ہوئی سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کے اندر فرمایا جتنی بھی جنگیں ہوئی ساری کی ساری جنگوں کی تعداد ملا کر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مدعی نبوت جھوٹے کذاب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ صحابہ نے امت کو سمجھایا، لوگوں دیکھ لو ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے، اگر اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے دینا، اگر اس کے لیے کسی کی جان لینی پڑے تو اس کی جان لے لینا، لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا، کیونکہ ہمارا یہ علاقہ اس طرح کا ہے، یہاں لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ نہیں کہتا کہ اس میں کسی قسم کا ان کو کوئی شک ہے، لیکن بعض علاقوں کے اندر یہاں مرزائیوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، آپس کے اندر ان کو خوشی اور غمی میں شریک ہونے دیتے ہیں، آپس میں ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دل میں الفت رکھتے ہیں، ان کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم رویہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا بھی اگر کوئی دوست ایسا ہے، آپ کا بھی اگر کوئی تعلق دار ایسا ہے جو کسی مرزائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کسی مرزائی کے ساتھ لین دین رکھتا ہے، کسی مرزائی کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا ہے، کسی مرزائی کے اندر دل کے اندر نرم رویہ رکھتا ہے، تو اس کو روک دو، اس کو سمجھاؤ، اگر پھر بھی وہ نہ رکے تو مرزائی کے یار سے بھی تعلق چھوڑ دینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام جب حوض کوثر پہ موجود ہوں گے تجھے فرشتے دور سے ہی نہ روک لے۔ چاہے کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے کسی مرزائی کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کے کسی مرزائی کے ساتھ یارانہ ہے، اس کو سمجھاؤ، اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا واسطہ ہے اس سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دو۔ کیونکہ یہ دیکھو یہ پکی بات ہے، ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ جیسی عبادات نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ جیسا عمل نہیں ہے، ہمارے اندر صحابہ جیسا نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ صحابہ جیسے اعمال ہے۔ اگر قیامت والے دن ہمیں کسی چیز نے بچانا ہے تو وہ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نے بچانا ہے۔ اور اگر ہمارے کسی مرزائی کے ساتھ تعلقات ہو گئے، کسی مرزائی کے ساتھ یارانہ ہو گیا، کسی مرزائی کے لیے دل کے اندر نرم رویہ ہو گیا، اللہ کی قسم پھر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کیونکہ مرزائی جتنا بھی بظاہر اچھا ہو، جتنا بھی بظاہر بااخلاق ہو، جتنا بھی بظاہر اس کے اندر اچھائیاں موجود ہوں، لیکن ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔